سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے کہ فرمان ذیشان ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارے بدن کی صفائی، ہمارے لباس کی صفائی، ہمارے ارد گرد ماحول کی صفائی، ہمارے گھر کی صفائی، ہمارے آفس کی صفائی، ہر جگہ کی صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس، جس سے دنیا کے اندر تقریباً 3.5 لاکھ لوگ جو ہیں اس مرض کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، اور اس میں تقریباً 16,000 لوگوں کی اموات ہوئی ہے۔ اب یہ بیماری تیزی سے پاکستان کے اندر بھی پھیل رہی ہے۔ 1400 سال پہلے اس بیماری کا حل جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے سائنسدان اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، تسلیم سرخم کر چکے ہیں کہ صفائی ہمارے ارد گرد کی ہونی چاہیے، ہمیں صاف ستھرا پانی پینا چاہیے، ہمیں اپنا لباس صاف رکھنا چاہیے، ہمیں بار بار اپنے ہاتھ دھونے چاہیے، اپنا منہ دھونا چاہیے، اپنے ناک کی صفائی کرنی چاہیے، اپنے بدن کی صفائی کرنی چاہیے، اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے، حتی المکان ہم جہاں پہ رہے ہیں ارد گرد ماحول کی ہمیں صفائی رکھنی چاہیے۔ یہ حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کا حل بتا دیا تھا۔ اور دوسری حدیث شریف میں سنن نسائی کی حدیث ہے، وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ، منہ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، صفائی ایک طرف آدھا ایمان ہے، دوسری طرف حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اپنا منہ دھوتا ہے اور پاؤں دھوتا ہے تو اس کے ان تمام اعضاء کے، جو ہاتھ ہے، جو منہ سے گناہ ہوئے ہوں یا پاؤں سے گناہ کیے ہو، جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری جگہ پہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو صحیح ترغیب و ترہیب کتاب کا نام ہے، اس میں ہے کہ طہارت سے جو غفلت برتتے ہیں ان کے لیے وعید سنائی گئی ہے کہ قبر میں زیادہ عذاب طہارت سے غفلت برتنے پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم غفلت برت رہے ہیں، ہم صفائی مکمل نہیں کر رہے، ہم ارد گرد کے ماحول کو صاف نہیں رکھتے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ کرونا وائرس سے ڈرتے ہیں۔ اگرچہ ایک وبا ہے، ہمارا یہ صبر کا امتحان ہے، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ وہ رب جو ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ اپنے انسان کو، اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کو اس بیماری میں، اس مرض میں مبتلا دے کر کیا وہ خوش ہوتا ہوگا؟ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اے انسان، دوسری چیزوں سے ہٹ کر میں تمہیں ایک وعید سنا رہا ہوں، میری طرف پلٹا، کیونکہ میری طرف ہی حقیقت ہے، میری طرف ہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے، جو مین چیز ہے، جو ہمارے سائنسدانوں نے ہمیں چیز بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں گرم پانی جو ہے وہ بار بار استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے یہ 4 دن تک ہمارے گلے کے اندر ٹھہرتا ہے۔ اگر ہم گرم پانی پیتے ہیں تو یہ گلے کے اندر ہی مر جاتا ہے، اور اگر ہم گرم پانی کا استعمال نہیں کرتے، صاف ستھرے پانی کا استعمال نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وائرس ہمارے پھیپھڑوں کے اندر جا کر حملہ کرتا ہے اور ہماری صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اور لوگوں سے بار بار نہ ملیں، گلے نہ ملیں، ہاتھ نہ ملیں۔ اگرچہ سلام لینا اسلام کے اندر یہ دیکھیں کہ سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور ہاتھ ملانا یہ مستحب ہے، گلے ملنا مستحب ہے۔ اگر آپ ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملتے ہیں تو آپ کو ثواب ہوتا ہے، اگر نہیں ملتے تو آپ کو اس کا گناہ نہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمیں اس بیماری کے ساتھ، ہمیں حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے اس بیماری کے ساتھ اکٹھے ہو کے لڑنا ہوگا۔ ہمیں اجتماعیت چاہیے، جیسے حضور علیہ السلام نے اجتماعیت اختیار کی تھی کہ اجتماعیت کے اندر خیر ہے۔ ہمیں مسجدوں کو بھر دینا چاہیے۔ آج میں نے مسجد کے اندر دیکھا کہ جہاں میں امامت کراتا ہوں، پہلے مسجد میں اتنے لوگ نہیں آتے تھے، آج مغرب کی نماز میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ، صفیں بھری پڑی تھی۔ یعنی کہ اب لوگوں کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے، اور انسان کو اس چیز کا 100% پتا ہے کہ اس وبا سے اگر ہماری جان بچ سکتی ہے، جان چھوٹ سکتی ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے سے ہے۔ تو آپ سب کو چاہیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، جیسا حدیث شریف میں آیا ہے، جیسے سائنسدان یا حکومت آپ کو بتا رہی ہے ان کے احکامات پر عمل کریں، اپنے چہرے پہ، اپنے منہ پہ ماسک پہنیں، تاکہ آپ کے جو
آپ کھانستے ہیں یا نزلہ یا زکام کی وجہ سے جو ڈراپس گرتے ہیں اس سے کسی اور کو نقصان نہ ہو، اپنے ہاتھوں کو صاف کریں۔ اگر آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو دوبارہ ہاتھوں کو دھو سکتے ہیں، اگر کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہاتھوں کو دھو لیں، کلی کر لیں، یعنی کہ اپنی ارد گرد کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مرض سے تمام امت محمدی کو محفوظ فرمائے، خصوصاً پاکستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو محفوظ فرمائے، اور آخر پر جتنے بھی مسلمان اس مرض کے اندر مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور بیت اللہ شریف کی رونقوں کو بحال فرمائے، اور ہمیں مسلمانوں کو ایک جماعت ہو کر اس بیماری کے سامنے اس کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں اکٹھے ہو کے لڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔